السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچیں ذرا کہ ایک انسان نے نا اپنا سب کچھ بچانے کے لیے ایک بڑا ہی مضبوط قلعہ بنایا ہے۔ بالکل، مطلب اس کی دیواریں اونچی ہیں، جدید کیمرے لگے ہیں اور ہر دروازے پر پہرے دار کھڑے ہیں، لیکن پھر وہ انسان اسی قلعے کا سب سے قیمتی خزانہ نکالتا ہے اور اس کا دروازہ کھول کر چابیاں انجان لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ تو بظاہر یہ ایک بڑی ہی بے وقوفانہ اور ناممکن سی بات لگتی ہے نا؟ بالکل، کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم سب روزانہ بالکل یہی کام کر رہے ہیں۔ مطلب ہم اپنے بینک اکاؤنٹس، اپنی گاڑیوں اور گھروں کی حفاظت تو بہت کرتے ہیں، لیکن وہ خزانہ جو انسان کی اصل پہچان ہے، یعنی اس کی عزت اور اس کا وقار، جی، اسے ہم نے اپنی ہی جیب میں رکھے یہ جو اسمارٹ فونز اور اسکرینیں ہیں نا، ان کے ذریعے لٹنے کے لیے بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی حساس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری بحث ہے۔ ہاں، ہمارے پاس اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم کے لیے عاجز مسلمان کی جانب سے پیش کی گئی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر ہے، اور ہمارا مقصد صرف حقائق دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی، انسانی نفسیات اور ہمارے اخلاقی رویے مل کر ہمیں کس نہج پر لے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے قلعے والی مثال دی نا، یہ ایک انتہائی زبردست اور حقیقت پر مبنی خاکہ ہے جو اس تحریر کے مرکزی خیال کو بہت اچھے سے واضح کرتا ہے۔ اور اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن، حدیث اور جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں نا ہم انسانی نفس اور دماغ کی گہرائی تک پہنچیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے حفظ ارض، یعنی عزت کی حفاظت اور معاشرتی تحفظ۔ صحیح۔ جب ہم یہ لفظ ارض استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ کوئی عام سا لفظ نہیں ہے۔ اس میں انسان کی عزت، اس کی آبرو اور اس کا مجموعی وقار شامل ہے۔ مطلب اگر کسی انسان سے اس کا ارض چھین لیا جائے نا، تو وہ معاشرے میں چلتا پھرتا تو نظر آتا ہے، لیکن اندر سے اس کی روح مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، اس کی شناخت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں نا میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، یہ سب ایک دوسرے پر حرام ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ یعنی جان اور مال کے برابر عزت کو کھڑا کیا گیا ہے نا؟ مگر جان اور مال تو ٹھوس حقیقتیں ہیں۔ مطلب اگر کسی کی گاڑی چوری ہو جائے تو نقصان صاف نظر آتا ہے، ہاں ظاہر ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو تو جسمانی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ عزت چونکہ ایک غیر مادی یا مطلب ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، اس لیے ہم عملی زندگی میں اس کی حفاظت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے؟ کیا انسان صرف اسی چیز کی قدر کرتے ہیں جسے ہم چھو سکیں یا گن سکیں؟ چلیں ذرا اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا اور درست تجزیہ کیا ہے آپ نے۔ دیکھیں، ہم مادی دور کے انسان ہیں نا، اس لیے ہمارا پیمانہ بھی مادی ہو چکا ہے۔ صحیح۔ لیکن اسلام اس سوچ کو بالکل مسترد کرتا ہے۔ جان اور مال کا نقصان انسان کی دنیاوی زندگی کو متاثر کرتا ہے، لیکن جو عزت کا نقصان ہے نا، وہ انسان کی روح اور اس کی نسلوں کو داغدار کر دیتا ہے۔ مطلب یہ صرف وقتی نقصان نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلام نے ان تینوں کو ایک ہی صف میں اس لیے کھڑا کیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس طرح کسی کا ناحق خون بہانا ایک بہت بڑا جرم ہے نا، بالکل اسی طرح کسی کی عزت اچھالنا یا اس کی آبرو پر حملہ کرنا بھی معاشرتی سطح پر ایک قتل کے ہی مترادف ہے۔ کیا بات ہے! اور آج کا المیہ یہی ہے کہ ہم نے مادی چیزوں کی قدر قیمت تو پہچان لی ہے، لیکن ان چیزوں کی قدر کھو دی ہے جن کا تعلق ہمارے کردار سے ہے۔ اور جب ہم آج کے دور کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ المیہ تو مطلب ایک عالمی وبا بن چکا ہے۔ ہر طرف بے حیائی عام ہو چکی ہے، اور فحاشی تو باقاعدہ ایک منافع بخش انڈسٹری بن گئی ہے۔ بالکل، ایک بہت بڑی انڈسٹری۔ اور عزتیں روز مرہ کی بنیاد پر پامال ہو رہی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ برائی موجود ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ برائی اب ایک پروڈکٹ بن چکی ہے جسے باقاعدہ مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ سوشل پلیٹ فارمز اس میں سب سے آگے ہیں۔ جی، اور اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت 19 میں نا اس رویے پر ایک انتہائی سخت وارننگ دی ہے۔ اچھا، کیا فرمایا گیا ہے؟ فرمایا گیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
رکیے، مطلب اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ الفاظ تو بہت چونکا دینے والے ہیں. جو لوگ پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص براہ راست کسی برے فعل میں ملوث نہیں ہے، وہ کوئی کیمرہ لے کر ویڈیو نہیں بنا رہا، لیکن وہ محض اسے اپنے فون پر شیئر کر رہا ہے، یا صرف دل میں اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ چلے معاشرے میں ایسا مواد گردش کر رہا ہے، تو کیا وہ بھی اسی سنگین جرم کا حصے دار بن رہا ہے؟ 100%. مطلب کیا صرف فوش کام کرنا ہی جرم نہیں، بلکہ اسے پھیلانے کا ارادہ یا تشہیر کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے؟ جی ہاں، اور اس کی ایک بہت منطقی وجہ ہے. میں بتاتا ہوں. جب کوئی انسان ذاتی طور پر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے نا. صحیح. وہ توبہ کر سکتا ہے اور معاملہ وہیں ختم ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ اس گناہ کو پھیلاتا ہے یا اس کے پھیلنے پر خوش ہوتا ہے تو وہ دراصل معاشرے کا جو اخلاقی تانا بانا ہے اسے ادھیڑ رہا ہوتا ہے. مطلب وہ دوسروں کے لیے اس گناہ کو عام اور قابل قبول بنا رہا ہوتا ہے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس پھیلانے کے عمل کو اور یہاں تک کہ اسے محض دل میں پسند کرنے کو بھی ایک سنگین جرم قرار دیا ہے جو پورے معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے. یہ بات واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں جہاں سوشل میڈیا کے الگوریدمز بنائے اس لیے گئے ہیں کہ وہ سنسنی خیز اور بیہودہ مواد کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. یہی تو سب سے بڑا خطرہ ہے. ہاں، تو ایسے طوفان میں جہاں چاروں طرف بے حیائی ہو تو اس سے بچاؤ کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اس مواد میں یہ بتایا گیا ہے کہ دفاع کا پہلا قدم نظر کی حفاظت یعنی غض بصر ہے. جی بالکل. لیکن ذرا پریکٹیکل دنیا کی بات کرتے ہیں. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہمارا سارا کام سکرینز پر ہے. ہم بازاروں میں چلتے ہیں تو اشتہارات کی بھرمار ہوتی ہے، خبریں پڑھتے ہیں تو سائٹ پر نامناسب تصویریں آ جاتی ہیں. تو کیا آج کے دور میں نظر کی مکمل حفاظت ایک غیر حقیقت پسندانہ سی بات نہیں لگتی؟ کیا انسانوں سے کچھ زیادہ ہی مطالبہ نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت فطری سوال ہے جو آج کے دور کے ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے. لیکن یہاں ہمیں غض بصر یعنی نظر نیچی رکھنے کے تصور کو ذرا درست طور پہ سمجھنا ہوگا. تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر زندگی گزارے. نظر کی حفاظت کا اصل تعلق انسان کی نیت اور اس کے ارادے سے ہے. صحیح. جو پہلی نظر اچانک پڑتی ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اور اس پر کوئی گرفت بھی نہیں ہے. لیکن اس نظر کو وہیں روکے رکھنا یا بار بار اسی طرف دیکھنا، یہ ایک شعوری انتخاب ہے. ہاں، یہ بات تو ہے. اور یہیں سے سارا کھیل شروع ہوتا ہے، اور اسی شعوری انتخاب کو اسلام میں حیا کہا جاتا ہے. تو آنکھیں انسان کے دماغ اور دل کے لیے ایک دروازے کی طرح ہے نا؟ جو دروازے سے اندر آئے گا وہی گھر کا یعنی دل کا ماحول بنائے گا. بالکل بہترین تشبیہ دی آپ نے. مطلب حیا محض ایک ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اندرونی فلٹریشن کا نظام ہے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ حیا اور ایمان کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. حیا دراصل روح کا وہ مدافعتی نظام ہے جو انسان کو گندگی سے دور رکھتا ہے. اگر انسان کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور پڑ گیا ہے. صحیح. اور اگر یہ اندرونی سسٹم کام کرنا چھوڑ دے تو انسان اور جانور میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہتا. بالکل. اب یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. اس اندرونی الارم سسٹم کی بات نے مجھے ایک اور زاویے کی طرف متوجہ کر دیا ہے جس کا ذکر اس تحریر میں بہت تفصیل سے موجود ہے. جی.